اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج 15 شعبان اور امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت، اور میں تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک ہمیں سچی اور پکی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اور آج ہم اخراج عقیدت بھی ان کی شان بیان کریں گے اور ان کو اخراج عقیدت پیش کریں گے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میرے ساتھ بہت خوبصورت پینل ہے آج بھی، اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتی ہیں، آپ اسلامک کالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نظر آتی ہیں ماشاءاللہ، اور دوسری بار آپ میرے اس شو میں آ رہی ہیں، اور میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں سیدہ ہیرا شیرازی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج تو بہت اچھی ہوں، مولا کی ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ جی بہت شکریہ۔ اہل ایمان بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج عید کی طرح سے منانا چاہیے آج کا روز، جب رسول اللہ خوش ہوں تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ہیرا، آپ آئیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدت پیش کرتی ہیں۔ آج پہلی بار آپ بھی میری ٹرانسمیشن میں آئیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مریم ذیشان، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں۔ میرے ساتھ ایک اور معروف نعت خواں ہیں، اور وہ میں سمجھوں گا کہ وہ پہلی بار شاید ٹی وی اسکرین پر نعت پڑھیں گی، اور بہت خوبصورت انداز میں وہ نعت پیش کرتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا حوالہ میں آپ کو یہ دوں کہ وہ ہمارے ذوالفقار علی حسینی جو بھائی ہیں ہمارے، ان کی بھانجی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار بھائی اپنے موبائل کے اندر ان کی نعتیں ریکارڈ کر کے سنایا کرتے تھے کہ یار ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھتی ہے، دیکھیں آپ۔ تو آج میرے شو میں آئیں پہلی بار، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عروج افسر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ جی آپ آئیں، مجھے اعزاز بخشا، آپ نے عزت دی، آپ کا شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں، اور میں چاہوں گا کہ مریم ذیشان جو ہے حمد باری تعالیٰ، جی ہاں، اسماعیل حسن پیش کریں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے اللہ پاک کے اسماء الحسنہ سے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیرا شیرازی۔ ہیرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر 15 روزے گزر گئے ماشاءاللہ۔ بالکل بہت تیزی سے گزر گیا، پروردگار کا بڑا کرم ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، اتنا محسوس نہیں ہو رہا، روزے محسوس نہیں ہو رہے ماشاءاللہ۔ اچھا ہیرا مجھے بتائیں کہ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت 15 رمضان ہم اس کو مناتے ہیں، بہت اخراج عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں اہل اسلام اہل ایمان۔ میں چاہوں گا کہ امام کی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی سبحان اللہ، تو ہم امام حسن کو دیکھا کرتے سبحان اللہ۔ تھے، اس پہ آپ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شہزاد بھائی آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں جو ہے ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کائنات میں آمد کی بے حد مبارکباد، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جس خلوص کے ساتھ آج بزم عقیدت میں آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو، مجھے، ہم سب کو رسول اللہ کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر گفتگو کی جسارت کرنے کے لیے آغاز کروں تو یوں کہوں کہ لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام، اور سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، اور سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار، انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار، وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار، حاجت روا ہنسی وہ انا مست بردبار، اور تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہی ہوں حسن بے مثال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بس اتنا کہہ رہی ہوں حسن بے مثال ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہستی، جیسا آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیریں لعاب دہن جنہوں نے جنہوں نے جو رسول اللہ کے قرآن کے حامل سینے پر لیٹا کرتے تھے، رسول اللہ کے قرآن کے حامل قلب جگر کی جو دھڑکنیں تھیں اس کو اپنے قلب و جگر میں جمع کیا کرتے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ گودی میسر آئی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ کے دوش پر سواری کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کو اپنی ماں سیدۃ النساء العالمین کی چادر تطہیر کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈا سایہ محسوس ہوا، جنہیں امام علی علیہ السلام کی روحانی اور علمی صحبت حاصل ہوئی۔ امام حسن وہ ہستی ہیں کہ جن کی نانی ختیجۃ الکبریٰ سیدۃ القریش ہے، اور جن کے نانا سردار الانبیاء، عشق اول، خلق اول، محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بابا مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، شاہ لافتہ، ولی اللہ، مولا کائنات، علی مرتضیٰ، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین۔ میں کہاں تک عرض کروں، امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں جو مباہلہ کے سفر کے مسافر ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت اور مودت مسلمانوں پر واجب کر دی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا ابھی آپ نے عرض کیا کہ رسول اللہ کو جب یاد کرتے تھے صحابہ تو دیدار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر جیسے ہی مسجد سے دیکھ رہے امام حسن جو ہے کنز الاعمال میں اس کا ذکر ہے، اور بہت ساری مختلف کتب میں ملے گا کہ تفسیر کبیر کے جیسے امام حسن نکل رہے تو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، کہا یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، مجھے اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، اور سیرت میں صورت میں مشابہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس قدر محبت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے، حجرہ مقدس سے باہر نکل رہے تو سب دیکھ رہے ایک کاندھے پہ امام حسن ہے، دوسرے پہ حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کبھی امام حسن کو وہ سے دے رہے ہیں، کبھی امام حسین کو وہ سے دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنی محبت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بس
جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان سے محبت رکھے، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ دونوں راویاں ہیں، جو ان سے بغض رکھے گا بالکل وہ فرماتی ہیں کہ جب چادر کے نیچے، جو ہم سنتے ہیں حدیث قصہ کہ رسول نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی، امام حسین، رسول اللہ خود اور مولا کائنات کو جمع کر لیا ایک چادر کے نیچے اور آسمان کی جانب اشارہ کیا، کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزنونی ما یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جمع کیا چادر کے نیچے اور کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے خاص ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے صلح کرے گا اس سے میں صلح کروں گا، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی ہے۔ اور خدا نے پھر آیت تطہیر کو نازل کیا، سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے کہ جب پنج تن چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس، اور یہ 4 تن جب چادر کے نیچے جمع ہو گئے کسائی امانی کے نیچے رسول اللہ کی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا نے ہر رجس سے ان کو دور رکھا ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے، یہ منزہ ہے، یہ طیب و طاہر ہے۔ اور تاریخ گواہ اس بات کی کہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے امام حسن امام حسین۔ ابھی عید قریب ہے، ایک مرتبہ عید کا موقع آیا، سب کہتے ہیں کہ سب بچوں کے پاس سواریاں تھیں، امام حسن امام حسین کے پاس سواری نہیں تھی، کہا نانا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اس سے پہلے لباس نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ درزی لے کر آئے گا، خدا نے حضرت جبریل کو سید الملائکہ کو آ کر جو ہے دروازے سیدہ پر لباس دے کر بھیجا تھا، اور جب وہ آئے تھے انہوں نے دق الباب کیا تھا تو پوچھا تھا حضرت فضہ نے باہر کون ہے، تو انہوں نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں، یہ نہیں کہا میں ملائکہ کا سردار آیا ہوں، حسنین کا درزی آیا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ سواری بن گئے۔ مرزا دبیر نے اس منظر کو دیکھا مسجد نبوی میں کہ جب نبی حسنین کی سواری بنے ہوئے تو کہتے ہیں دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناقہ رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، کہ کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ دی۔ واہ 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 واہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے اہل بیت کی۔ اور میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت عروج سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ لیں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بیٹھے کانا بیٹھے کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے
जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हदीया नात पेश की। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद आपसे होती है मुलाकात। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बज़्म अक़ीदत, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद सईदी। और बहुत खूबसूरत हम गुफ्तगू कर रहे थे, ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे थे इमाम हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। मैं चाहूँगा कि मरियम ज़ीशान से हम नात लें कि आप बारगाह रिसालत में अपने मख़सूस अंदाज में हदीया नात पेश करें। कुएं नबी से आ ना सके हम, कुएं नबी से आ ना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, याद रही ना जन्नत हमको, वो जन्नत ही कुछ ऐसी थी। और पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने। अरे ये तो आखिर होना ही था, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, वो जन्नत ही कुछ ऐसी थी। और कब्र में हाकिम जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा, कब्र में हाकिम जब पहुँचे तो हंस के नकीरों ने देखा, क्यों ना फरिश्ते प्यारे से मिलते, क्यों ना फरिश्ते
پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی اور نسبت جب سرکار سے ہو جب اہل بیت سے ہو پھر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور آخرت بھی اچھی کرتا ہے میں چاہوں گا کہ ہیرا شیرازی سے ہم بات کریں کہ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا مجھے بتائیں کہ امام حسن مشہور یہ ہے کہ زیادہ ترجیح اپنے تخت پہ جب یہ تھے ماشاءاللہ تو انہوں نے تخت و شاہی کو انہوں نے ٹھکرا دیا ٹھیک ہے نا صلح کو انہوں نے زیادہ ترجیح دی اور یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا تھا ہاں بالکل کیونکہ وہ جن کے نواسے ہیں کہ ان سے ہی جو ہے ان میں منتقل ہوئی ہے کہ کبھی بھی چاہے وہ حضرت امام علی مرتضیٰ ہوں امام حسن مجتبیٰ ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہو ترجیح کبھی بھی آپ نے حکومت کو تخت و تاج کو نہیں دی ہمیشہ جو ہے اچھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں جب ان کے دور کو دیکھتے ہیں تو امام حسن کی شخصیت ہی ایسی ہے کیونکہ آپ جس طرح سے قرآن دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اسی طرح سے رسول اللہ کا اپنا کردار دلیل ہے آپ کی نبوت پر اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کا کردار یہ جو جب امام حسن آئے تو رسول اللہ نے ان کو اپنی زبان چسائی تو اگر عام اصطلاح میں یا عام خواتین کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی نانا دادا آ کے زبان چسائے تو لڑکیاں کہیں گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کی بہویں یا بیٹیاں کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو جراثیم منتقل ہو جائیں گے جہاں پر جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں جہاں پر صفات کمالات علم اور سیرت ہدایت نور یہ تمام چیزیں ہوں وہاں یہ چیزیں عصمت طہارت پاکیزگی یہ تمام چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں تو آپ کے نانا سے یہ آپ میں وہ تحمل یہ جو امام حسن علیہ السلام کے اندر ہم پیشنس دیکھ رہے ہیں بردباری برداشت تحمل کا جو پیکر امام حسن مجتبیٰ وہ اپنے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے آپ کی زندگی کے بہت سارے مواقع ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ صلح اس کے علاوہ بھی آپ کی اپنی سیرت ہی ایسی ہے کہ مولا جو ہے وہ تحمل صبر برداشت کا پیکر ہے کہ ایک شخص آیا مدینے میں کسی اور تہذیب میں ڈھلا ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا مولا سامنے سے آ رہے وہ آیا اور جو ہے آپ کے بابا حضرت امام علی مرتضیٰ کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے یعنی کردار کشی کرنے لگا اور بری بری باتیں جس کو عام زبان میں اگر میں کہوں کہنے لگا اور پھر ساتھ میں بددعا بھی دی امام حسن مجتبیٰ خاموشی سے سنتے رہے اس کے بعد مولا نے جب وہ بول چکا اس کو سلام کیا آپ مسکرائے اور آپ نے اس سے کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو مسافر ہے اس شہر میں نیا ہے اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو میں زیادہ راہ فراہم کروں اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میں تجھے پناہ گاہ فراہم کروں اگر بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں اور اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا میں تجھے غنی کر دوں اگر در بدر ہے تو کیا سایہ فراہم کروں کیا صاحبان فراہم کروں کچھ حاجت ہے تو میں تیری پوری کروں اور اگر ناراض ہے تو مجھ سے راضی ہو جا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات سننے تھے کہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترا اور زار و قطار رونے لگا کہ میں اس قدر بری باتیں ان کے بابا کے بارے میں یعنی انسان اپنے بارے میں تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے والدین کے بارے میں برداشت نہیں اور بابا اگر حیدر کرار جیسا بابا اگر شیر خدا ہو اسد اللہ ہو ولی اللہ ہو تو کیسے لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح کی سیرت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے آپ نے برداشت کیا اور پھر وہ اترا زار و قطار رونے لگا اور مولا کا جو ہے ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی حقیقی خلیفہ ہیں زمین پر خدا کے اور آپ حجت خدا ہیں تو یہ وہ ہیں جو اپنے کردار سے اپنے آپ کو منواتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہم کردار دیکھتے ہیں جو آج کا دن ہے بیسکلی یہ یاد دلاتا ہے وہ دور جو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گزارا تھا جب نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدان وہ لوگ آپ کو ابتر کے تانے دیا کرتے تھے کہ آپ مفتون نسل ہے. جب ہم عام انسان اپنے محبوب کو اداس نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کیسے اپنے محبوب کو اداس دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ نے جب مصطفیٰ گھر پہنچے رنجیدہ ہیں, اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر بیٹھے ہوئے, جب ابتری کا تانا ملا, کہا تھا کسی نے کہ آپ بے اولاد ہیں, جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا دین باقی نہیں رہے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا. دیکھا قدموں میں کسی کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی, دیکھا جبریل ہے جو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آپ نے اداس نہیں ہونا, اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد نسل کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسل کہ خدا نے کہا مصطفیٰ میں نے آپ کی محبت میں سنت کو تبدیل کر دیا, اب دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی, آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی, آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی. امام حسن امام حسین رسول اللہ کے بیٹے, اور سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے, حسن کی تصویر بن کے امام حسن جب خانہ سیدہ میں تشریف لائے, رسول اللہ بے حد خوش ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ یہ علی کے بیٹے نہیں ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, امام حسن حسین یہ میرے بیٹے. اس کی مثال موجود ہے, ایک تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے آگے کی جو آیات ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کہ اللہ نے دو نور کے دریاؤں کو, دو دریاؤں کو ملایا, ان کے درمیان حد فاصل ہے, یہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے, ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے. گوگل کر کے دیکھیں گلف آف الاسکا میں اس طرح کے بحر سمندر موجود ہیں جو ایک ساتھ ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے ایک دوسرے میں, ان کے رنگ الگ ہیں اور ان کے اندر سے اللہ کہتا ہے لؤلؤ اور مرجان میں ان میں سے خارج کرتا ہوں. تو علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کا باطن یہ ہے کہ اس سے مراد علی اور فاطمہ ہے, وہ دو نور کے دریا, ایک علم اور حکمت کا سمندر ہے, ایک عصمت اور طہارت کا سمندر ہے. مرج البحرین یلتقیان علی اور فاطمہ ہے. رسول اللہ سے پوچھا یہ کون ہے, کہا ہوا علی و فاطمہ, کہا ان کے درمیان جو برزخ ہے نہیں ملانے والا, کہا ہوا انا برزخ, میں برزخ ہوں, محمد ان کو ملانے والا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ جب ان کو ایک کرتا ہے تو ان سے لؤلؤ اور مرجان خارج کرتا ہے. لؤلؤ سے مراد سبز موتی اور مرجان سے مراد سرخ موتی. امام حسن امام حسین کا تذکرہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو آج سبز رنگ والے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عیسائی نذران محمد تمہیں نہیں مان رہے تو تم ان سے بولو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے, تم اپنے نفسوں کو لے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے آئے, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے آئے, اور جھوٹوں پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب مباہلے کے مقام پر اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو لے کر جائیے, تو اپنے بیٹوں کے مقام پر چھوٹے سے 7 برس کے امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے سے اپنی گود میں لے کر جا رہے ہیں. انگلی پکڑی ہوئی امام حسن کی, گود میں امام حسین ہے, پیچھے جناب سیدہ ہے اور سب سے پیچھے مولا کائنات ہے. میں رسول اللہ سے سوال کروں, رسول اللہ ہر میدان میں سب سے آگے آگے رہنے والے علی آج پیچھے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ یہی کہیں گے میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مباہلہ علی کی شجاعت سے نہیں جیتا, پنجتن کی صداقت سے جیتا. کہ انہیں دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایسے چہرے, عیسائی کہہ رہے تھے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے, اگر یہ بی بی ہاتھ اٹھا دیں دعا کر دیں اور یہ دونوں بچے آمین کہہ دیں تو قیامت تک ہماری نسل ختم ہو جائے گی, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہیں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی آمین کی کیا ویلیو ہے اور کیا قدر ہے کہ جو رسول اللہ کے دوش پر سوار ہو جاتے تھے نماز میں بھی. کیا لیول ہے اس بات کا, آپ ذرا تصور کریں کہ نماز سیریس. ان کا ذکر ہی ایسا ہے نا, آپ ذکر بیان کر رہی ہیں, ان کی تعریف بیان کر رہی ہیں, آپ یقین کریں ہماری روح تازہ ہو رہی ہے, ماشاءاللہ ایسی تشنگی مل رہی ہے کہ میں وہ کیا بتاؤں. شہزاد بھائی یہ ان کے ذکر کا ہی قرینہ, آپ یقین کریں چاہے رسول اللہ کا ذکر ہو, آپ سے منسوب ہستیوں کا ذکر ہو یا اہل بیت کا ذکر ہو. ہم نے روزہ رکھا تھا نا, ہم نے پانی پیا, ہماری پیاس بجھ گئی,
ہماری تشنگی بجھ گئی، لیکن ان کا ذکر ایسا ہے جتنا آپ نوش کریں گے، جتنا طلب کریں گے، اتنی پیاس بڑھتی جائے گی، اور ان کے ذکر سے تشنگی بجھتی نہیں ہے، بڑھتی رہتی ہے، ان کے ذکر کو ہی اعزاز حاصل ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کر رہی تھی ہیرا شیرازی۔ میں چاہوں گا کہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ بہت سارے زائرین رمضان شریفوں گزارتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پورا رمضان وہیں گزاریں۔ اور اقبال عظیم صاحب بہت خوبصورت نعت میں کہتے ہیں کہ جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں بھی رمضان کی وہاں کی رونقیں نصیب فرمائے، ہم بھی وہاں سحر کریں، وہاں افطار کریں۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کال ہم لیں گے، کیونکہ ہمارے اس محترمہ کے پاس واٹس ایپ والا موبائل نہیں تھا، تو ہمارے جو گروپ جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کی آپ لائیو کال لیجئے گا تاکہ یہ اپنی رودات جو ہے وہ سنا دیں، اور ہمارے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے ان کے لیے کچھ پیکیج بھی اعلان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کو لائیو کال پہ لیں ہمارے ڈائریکٹر جناب عادل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ آپ بتائیں کیا مسئلے ہیں آپ کے ہاں ساتھ؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جی جی باجی کہیں۔ وعلیکم السلام۔ آواز بند کر دیں، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اور آپ اپنی رودات سنا دیں بس۔ اچھا اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہوگا۔ اور وہ میں کہہ رہی تھی کہ جی 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 بالکل بالکل صحیح ہے۔ وہ السلام علیکم، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری بہن آسیہ ہے، اس کی جو ہے نا 12 سال سے طبیعت، ذہنی جو طبیعت ہے نا اس کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، بہت خراب ہے اس کی، اور وہ اس کی ابھی 2 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، اور ابھی اس کو جو ہے نا مطلب 7 مہینے کی بیٹی ہے ماشاء اللہ سے، لیکن اس کا جو شوہر ہے نا کام کر پا رہی ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کر پا رہی، انفیکٹ گھر میں لڑائی جھگڑے یہ وہ فساد کر رہی ہے، کیونکہ اس کی ذہنی طبیعت ایسی ہے۔ تو ہم بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ بیچاری ایسی ہے، ہم بھی اس سے کچھ نہیں کہہ رہے، تو اس کے حساب سے ہمیں کچھ ہیلپ چاہیے تھی آپ سے۔ اچھا باجی، آپ کی بھلے آپ کال کو بند کر دیں، آپ ٹی وی پہ سماعت کر لیں کہ جو فاؤنڈر نے جو آپ کے لیے اعلان کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ نے جو کال کی تھی، آپ کی جو بات ہوئی تھی صحت کے حوالے سے، ہماری جو چیئر پرسن ہے چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن محترمہ نورین حسن صاحبہ نے آپ کے لیے 5 لاکھ روپے کے صحت کارڈ کے لیے اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ سے رابطہ کریں گی خود، اور آپ کو 5 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دیں گی، آپ چاہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا علاج کروا سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا اب میں بات کروں گا ہیرا سے، کہ میں چاہوں گا کہ ہیرا، ہم نے بہت شان بیان کی حسنین کریمین کی، اور میں چاہوں گا کہ کیسی محبت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے؟ بے شک ہم تو بس اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں ذکر میں، ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ وہ ہماری مثال بس وہ اس بڑھیا کے جیسی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچ رہے تھے تو ایک بڑھیا بھی آ گئی تھی، کسی نے کہا بھائی تمہارے پاس تو مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے کہ تم کہاں یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئی ہو، تو کہنے لگی کہ جب روز حشر یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی نام آ جائے گا، تو میری بھی یہی حسرت ہے کہیں نہ کہیں آپ کا، میرا، ہم سب کا، ذکر کرنے والوں کا چھوٹا موٹا کہیں ہمارا بھی نام آ جائے گا، جب ان کے ذکر کرنے والوں کا نام آ جائے گا تو ہم اس محبت کو کیا بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امام حسن اگر گرتے ہوئے آپ کو نظر آ گئے مسجد کے دروازے پہ، رسول اللہ منبر پر ہے، اپنا خطبہ چھوڑ کر والہانہ انداز میں دوڑ رہے ہیں، اور امام حسن کو اپنی گودی کے اندر جو ہے وہ اٹھا رہے، اور سجدے کی حالت میں، اللہ اکبر، یعنی بہت سیریس بات ہے سجدہ، اور کسی عام ہستی کا سجدہ نہیں، کائنات کے نبی کا سجدہ، یعنی میں یوں سمجھتی ہوں امام الانبیاء، انبیاء کی امامت کرنے والا شب معراج، کیا شان ہے اس ہستی کی۔ میں تو یوں سمجھتی ہوں جب رسول اللہ سجدے میں تو پوری کائنات سجدے میں، سب سجدے میں چلے جاتے ہوں گے، تمام ذرات دنیا کے لا الہ الا اللہ پروردگار عالم کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، اس کی وحدانیت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر نماز مومن کی معراج،
سجدہ نماز کی معراج، نبی صاحب معراج، یہ ساری معراجیں ایک جگہ ہو گئی، لیکن دیکھا کہ امام حسن امام حسین دونوں کے لیے، کہ امام حسن بھی امام حسین بھی دونوں آپ کی پشت پہ کبھی امام حسن کبھی امام حسین سوار ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، پیچھے اصحاب موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھائیں گے، لیکن جبریل آئے کہتے ہیں مصطفیٰ آج آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، جب تک حسنین آپ کی پشت پر سوار ہیں، آپ پڑھتے جائیے اور آپ پڑھ رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اور دیکھیے کہ کتنی سیریس بات ہے یہ، اگر کوئی عام نانا دادا اس طرح سے نہیں سوار کر سکتا، وہ نانا اور دادا والی محبت نہیں تھی، وہ نواسوں کا تعارف نہیں تھا، وہ امام کا تعارف تھا کہ نبوت کی پشت پر تمہارے امام تشریف فرمائے، نبوت جو ہے امامت کا تعارف کرا رہی ہے اور اپنے سجدے کو طول دے رہی ہے۔ ہر مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام حسن حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس موجود ہے اور کافی شام ہونے لگی کہ اپنے گھر نہیں پہنچے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جناب سلمان کو بھیجا، سلمان فارسی کو کہا کہ جائیے اور جا کر پتہ کر کے آئیے کہ حسین بابا کے پاس گئے تھے اور ابھی تک گھر واپس نہیں آئے۔ تو جناب سلمان نے آ کر بتایا تمام اصحاب رسول اللہ خود جو ہے وہ اٹھ گئے اور ڈھونڈ رہے ہیں حسین کو، مدینے میں کہیں نظر نہیں آ رہے، اور مدینے سے بھی باہر نکل گئے، حدیقہ بنی نجار ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے امام حسن امام حسین دونوں جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور ایک سانپ ہے جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، یعنی ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً ان کو اپنی گودیوں میں لے لیا اور فوراً گئے اور پھر مسجد نبوی پہ اسی وقت اعلان کیا، کیا میں تمہیں بتاؤں کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کے نانا سب سے افضل ہے؟ کہا جس کے نانا سب سے افضل ہے وہ حسن حسین ہے، جس کے بابا کائنات میں سب سے افضل ہے وہ حسن حسین ہے، جن کی ماں ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے وہ حسن حسین ہے، جن کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہے وہ حسن حسین ہے۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور امام حسن علیہ السلام کی، کیونکہ آج کے یہ جو دن ہے بانٹنے کے، آپ بھی بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کی یہ آرگنائزیشن خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہ سخاوت چلی ہی ان کے گھر سے۔ امام حسن کو کہتے ہیں کریم، چار طبقات ہوتے ہیں انسانوں کیا، ایک ہوتے ہیں سخی، ایک ہوتے ہیں کریم، ایک ہوتے ہیں بخیل، ایک ہوتے ہیں لئیم۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، بخیل وہ ہوتا ہے جو صرف خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، کریم وہ ہوتا ہے جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو کھلاتا ہے اہل بیت، اور لئیم وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور نہ کھائے۔ اہل بیت تو سارے ہی کریم ہیں، لیکن کریموں میں بھی سب سے زیادہ جو کریم ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کا پورا سامان لا کر باہر رکھ دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ لے جائے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمام لوگوں کی مشکلات مولا کے صدقے سے دور کرے، آپ کی میری ہم سب کی جو آمین آمین۔ ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سیدہ ہیرا شیرازی آپ آئیں میری اس ٹرانسمیشن میں، میں آپ کا بہت ممنون۔